بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزرے زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت لگاتا تاکہ وہ رایا کے اچھے برے حالات سے باخبر رہے۔ ایک روز حسب معمول اپنے وزیر کے ساتھ شہر کی گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں ایک مکان کو دیکھنے لگا کہ غریب کس طرح اپنی بسر اوقات کرتے ہیں۔ انہی مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ ان کی بات سننے کے لیے ٹھہر گئے۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بولی، اگر میرا بس چلے تو میں نان بائی سے بیاہ کر لوں اور مشقت کی زندگی سے نجات پا لوں۔ دوسری بولی، میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ کھانے روز روز کھانے کو ملے۔ چھوٹی بہن نے کہا، تم لوگ خالی پلاؤ بنا رہی ہو تو میں بادشاہ سے بیاہ کیوں نہ کر لوں؟ سارا ملک مجھے ملکہ کہے۔ پھر وہ ہنس پڑی۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا، اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئی۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئی، لیکن بادشاہ نے کہا، خوف کی کوئی بات نہیں، جو بات تھی بیان کرو۔ مجبوراً ان تینوں بہنوں نے رات والی بات بادشاہ کے سامنے دہرا دی۔ بعد میں بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور چھوٹی بہن کی شادی نان بائی اور باورچی سے کروا دی اور سب سے چھوٹی بہن کو اپنی ملکہ بنا دیا۔ چند روز کے بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے تو دونوں بہنیں اس کو مبارکباد پیش کرنے آئیں۔ چھوٹی بہن جو ان کے فریب سے ناواقف تھی بڑی محبت سے پیش آئی۔ باتوں باتوں میں ولادت کے قریب ان دونوں بہنوں کو لانے کا وعدہ کی اور راضی ہو گئی، اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ جب ان کے ہاں بچہ ہوگا تو وہ اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گی کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ اسے قتل کر دے گا یا پھر گھر سے نکال دے گا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بہن کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لی اور ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان دونوں بہنوں نے بلی کا انتظام کروایا، بلکہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکا پیدا ہوا کہ اسی بہنوں نے بچے کو ٹوکری میں بند کر کے اسے نہر میں بہا دیا اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں مشہور کر دیا کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے ملکہ کو قتل کرنا چاہا، لیکن دانا وزیر نے روکا۔ چند روز صبر کیجیے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ ملکہ کا اس میں کیا قصور؟ جو قدرت نے پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہوگا۔ ٹوکری نہر میں بہتی چلی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے نکال کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ مالی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور وہ بچہ بیوی کے حوالے کیا۔ مالی کی بیوی نے اپنے بچے کی طرح اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس بچے کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، ممکن ہے کوئی شاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے ہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بدنصیب ملکہ نے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلوایا اور انہوں نے مردہ کتے کا بچہ اس کی گود میں ڈال کر مشہور کروا دیا کہ کتے کا ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور پہلے کی طرح اس بار بھی جو بچہ ہوا اسے بھی ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا، اور اتفاقاً اسے بھی مالی نے پکڑ لیا اور اس کی بھی پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حسد بہنوں نے اسے بھی مردہ چوہیا مشہور کر دیا اور لڑکی کو بہا دیا۔ وہ لڑکی بھی مالی کے ہاتھ لگ گئی۔ بادشاہ ملکہ سے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے اور جو انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کروائی۔ لڑکی بھی پڑھتی رہی۔ بڑے لڑکے کا نام مالی نے بہاور رکھا، چھوٹے لڑکے کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پری رکھا۔ اس زمانے میں مالی کی بیوی بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا دکھ ہوا کہ جیسے ماں کا ہوتا ہے۔ بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کروایا اور اس محل میں ایک بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا گھر بھی تھا۔ وہ تینوں بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ یہاں رہتے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ مالی کی وفات کے بعد بچے بہت پریشان ہوئے۔ کیا ہو سکتا تھا سوائے صبر کے؟ دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے۔ پری باغ میں اپنا دل بہلاتی اور کبھی گانا گاتی۔ اتفاقاً ملکہ کی بہنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن ممکن ہے کہ ان بچوں کا راز کھل جائے، لہذا ان بچوں کو چلتا کرو۔ انہوں نے ایک کٹھنی کو بلوا کر سارا ماجرا پیش کیا۔ وہ کٹھنی بولی، تم اطمینان رکھو، میں ایسا قدم اٹھاؤں گی کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ ایک دن دونوں بھائی شکار پر گئے۔ کٹھنی ان کے قریب آئی اور پری سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پری اس سے بہت متاثر ہوئی اور اسے کھانا دیا اور با اصرار باغ دکھانے کے لیے ساتھ لے گئی۔ مکار کٹھنی کہنے لگی
کہ یوں تو یہاں ہر چیز موجود ہے، لیکن 3 چیزوں کی کمی ہے۔ اگر مل جائے تو پھر یہ باغ بے مثال ہوگا۔ پری نے پوچھا، لیکن کیا؟ تم بتاؤ تو صحیح۔ اس میں بولتی چڑیا، گاتا درخت اور سنہرے چشمے کے پانی کی کمی ہے۔ وہ بھی آ جائے تو باغ جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ پری نے کہا، یہ تینوں چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ کٹھنی نے کہا کہ یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر پہلا آدمی ملے گا، وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ وہ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر فوراً رفو چکر ہو گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی گھر واپس آئے تو بہن کو فکر مند پایا۔ وجہ پوچھی تو اس نے ساری کیفیت بیان کی۔ باون نے کہا، تم اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں اور یہ چیزیں لے کر آؤں گا۔ اگلے روز باون سفر کے لیے تیار ہوا اور بہن کو خنجر نکال کر دے دیا۔ جب تک یہ صاف ہے تو سمجھو میں ٹھیک ہوں، اگر یہ میلا ہو گیا تو سمجھ جانا کہ میں مصیبت میں ہوں، اگر یہ خون آلود ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس طرح بھائی بہن سے رخصت ہو کر اسی راستے پر چل دیے جو کٹھنی نے بتایا تھا کہ 21ویں روز سرحدی ہندوستان پر اسے کٹھیاں نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ باون نے پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، یہاں کیسے آنا ہوا؟ باون نے اپنا قصہ بتایا۔ فقیر نے سرد آہ بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرے بہت زیادہ ہیں۔ جو کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ باون نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنے پاس سے گیند نکالی اور کہا، اسے زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ رک جائے تم بھی گھوڑے سے اتر جانا، سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پر چڑھنا اور اس پر تمہیں عجیب و غریب آوازیں آئیں گی، مگر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت صبر سے کام لینا۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم پتھر کے بن جاؤ، اگر آگے بڑھتے گئے تو تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ باون نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہاں پہاڑ کے دامن پر گھوڑے سے اترا اور اوپر چڑھنے لگا اور پھر چلنے لگا۔ ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ چاروں طرف سے شور مچ گیا، شور و گل کی آوازیں آنے لگی۔ باون بہت کچھ سنتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ مزید اوپر پہنچا تو آوازیں مزید بلند ہو گئی۔ یہ سن کر اس کا خون کھول اٹھا اور باون تلوار نکال کر پلٹا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ خود پتھر کا بن گیا اور پری روز خنجر اٹھا کر دیکھتی اور دعا کرتی۔ ایک دن اس کی طبیعت اداس تھی، اس نے خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی دور نہ ہوئی۔ پرویز باہر آیا تو کہنے لگا، پری بھائی کا خنجر لے آنا۔ پری خنجر لائی تو بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ رونے لگا۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور پری سے کہا کہ میں بھائی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ پری بولی، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ بولا، میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن اگر باون کو اس حال میں چھوڑ دیا تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں گلے لگ کر رو پڑے۔ پرویز نے گلے سے موتیوں کی مالا نکال کر بہن کو دے دیا اور کہا کہ جب تک یہ ٹھیک ہے سمجھ جانا کہ میں ٹھیک ہوں، اور جب موتیاں آپس میں جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پری نے اسے گلے میں پہن لیا اور کہا کہ جاؤ، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز بھی 20 روز سفر کرنے کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی کٹھیا میں پہنچا اور وہی باتیں دہرائی۔ فقیر نے سمجھایا، بیٹا کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے؟ چند روز پہلے تیری ہی شکل کا خوبصورت نوجوان گیا تھا مگر واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا۔ پرویز نے کہا، وہ میرا بھائی ہے، میں اپنی جان دے دوں گا یا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں مانتا تو گیند نکال کر اسے بھی دے دی اور کہا، اسے زمین پر ڈال دو اور اس کے پیچھے چل پڑو۔ پرویز نے گیند زمین پر ڈال دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو کچھ اس کے بھائی کے ساتھ ہوا، وہ بھی پتھر کا بن گیا۔ جس وقت وہ پتھر کا ہوا، پری کے گلے میں موجود مالا کی موتیاں آپس میں جڑ گئی، جس سے پری سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پرویز پر بھی کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ پری تمام دن بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی جھونپڑی میں پہنچ گئی۔ وہی سوال کیا۔ فقیر نے کہا، بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم لڑکا نہیں ہو، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں؟ اس نے کہا، ابھی میرے دونوں بھائی یہاں آ کر واپس نہیں لوٹے، میں ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے سمجھایا اور ایک گیند دے دی۔ پری نے فقیر سے گیند لے کر سلام پیش کیا اور پھر اپنے کانوں میں روئی اس طرح ڈال دی کہ کان بالکل بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فقیر مسکرایا اور کہنے لگا، لگتا ہے کہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ترکیب آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آئی، جاؤ خدا تمہاری مدد کرے۔
پری گیند کے ساتھ روانہ ہوئی۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری اور پہاڑ پر چلنے لگی۔ ہر طرف آوازیں بلند ہوئی، مگر پری کے کان بند تھے، کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی اور وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پری نے اپنے کانوں سے روئی نکال کر سنا۔ چڑیا شور مچا رہی ہے کہ اسے پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پری نے اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد بولے، میں آپ کی غلام ہوں۔ پری نے کہا کہ گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتا دیا اور بولی کہ اس کی شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پری نے شاخ توڑ لی، پھر سامنے کے چشمے سے وہیں رکھے گڑھے کو چاندی کے پانی سے بھر لیا۔ پھر پری نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر کے ہو گئے ہیں کس طرف رکھے ہوں گے؟ چڑیا بولی، فلاں طرف موجود ہوں گے، انہیں ادھر تلاش کرو اور اسی چشمے کا پانی ان پر ڈال دو۔ اور پھر خدا کی قدرت دیکھو، پری نے بھائیوں کو ڈھونڈا اور ان پر چشمے کا پانی چھڑکا۔ وہ اسی وقت اپنی اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی وہی پانی چھڑکا جو پتھر کے ہو چکے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب اللہ کے حکم سے اصلی حالت میں آ گئے اور پری کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچان لیے اور ان پر سوار ہو کر اپنے اپنے رستے پر چل پڑے۔ وہاں آ کر دیکھا تو نہ تو کوئی فقیر تھا اور نہ ہی کوئی کٹھیا۔ پری نے کہا کہ یہ فقیر اسی طلسم سے منسلک تھا۔ طلسم کے ختم ہونے کے بعد وہ فقیر بھی غائب ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے شاخ ایک موزوں جگہ پر لگائی اور ایک عمدہ حوض میں فوارہ تیار کر کے اس میں چشمے کا پانی ڈال دی۔ جب اگلے دن دیکھا تو شاخ کی جگہ درخت تھا، فوارہ زور سے چل رہا تھا، چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ ایک روز بھاون اور پرویز شکار سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں بادشاہ کی سواری ملی۔ انہوں نے کوشش کی کہ بچ کے نکل جائے، مگر جب سامنا ہو گیا تو مجبوراً کھڑے ہو گئے، اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں کے حصول کی اجازت سے محل تعمیر کروایا ہے، اسی میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں ان کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ بات کو بڑھانے کے لیے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب ملا کہ شکار کرنے گئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، بغیر اجازت کیوں شکار کے لیے گئے؟ جواب آیا کہ آئندہ نہیں جائیں گے۔ بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ، میں بھی دیکھوں تم کیسے شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو گئے اور جنگل میں جا کر کہیں سے شیر مار کر لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا، تم میرے ساتھ شاہی محل چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا کہ کھانا کھانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، ہم نے آپس میں قسم کھائی ہے کہ آپس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ آج ہم اس سے پوچھ لیں اور کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دونوں بھائی گھر آئے لیکن دعوت کا ذکر پری سے کرنا بھول گئے۔ صبح بادشاہ سے شگارگاہ میں ملاقات ہوئی۔ دونوں نے معذرت کی، غرض اسی طرح 3 دن بار بار بولتے جا رہے تھے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دے کر کہا کہ اسے کمر پر باندھ لو اور جب کپڑے بدلنے لگو تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ رات جب کپڑے بدلنے لگے تو وہ گیند کپڑوں سے گر پڑی اور انہیں بادشاہ سے کیا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں بھائی پری کے پاس گئے اور پری کو سارا ماجرا سنایا۔ پری کہنے لگی، میں اپنی چڑیا سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ چڑیا سے پوچھا کہ کیا میرے دونوں بھائیوں کو دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے ہاں میں جواب دیا۔ پری بھائیوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، بادشاہ کی دعوت منظور کر لے اور اگلے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دے دے، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بھاون اور پرویز محل میں داخل ہوئے۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ دونوں کو لے کر ایک کمرے میں آیا، پھر دسترخوان پر کھانا کھانے لگے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ محل سے جاتے ہوئے بادشاہ کو اپنے غریب خانے کی دعوت بھی دے دی۔ بادشاہ نے جواب دیا، بچوں میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں بھائیوں نے گھر آ کر سارا قصہ اپنی بہن کو سنایا۔ دوسرے روز پھر دونوں بھائی شکار پر چلے گئے اور پری چڑیا کے پاس آئی اور پوچھا، بادشاہ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے، کس قسم کا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا، اپنے باورچیوں سے کہو کہ اچھا کھانا بنائے، مگر موتیوں کی کھیر ضرور بنانا۔ پری نے کہا، اتنے موتی کہاں سے آئیں؟ چڑیا بولی، باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے موتی چاہیے لے لو۔ پری نے خود جا کر کھودا تو وہاں لاتعداد خزانہ موجود تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکالی اور باورچی کو بلوا کر مختلف قسم کے کھانے پکانے کا حکم دیا۔ ادھر دونوں بھائی بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے
اور رات کو بادشاہ کو اپنا کیا گیا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور سیدھا ان کے گھر آیا۔ پری نے اپنی کنیزوں کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے بیٹیوں کی طرح پری کو پیار کی اور پھر وہ تینوں بادشاہ کو اپنا باغ دکھانے چلے گئے۔ بعد ازاں بادشاہ جب کھانا کھانے لگا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ کیسی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ بھاون، پرویز اور پری خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، اب موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران تو ہو گئے، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھی نے یہ کہا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہیا پیدا ہوئی ہے، اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور بولا کہ اگر تمہیں راز کی باتیں پتہ ہے تو مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ چڑیا بولی، ملکہ کی بہنیں جن کا نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کروایا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھی۔ انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے پیدا ہوئے لڑکوں اور لڑکی کو ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا تھا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو ابھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ کو کہا کہ مردہ چوہیا پیدا ہوئی ہے۔ لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے مالی کے ہاتھ لگے۔ اس نے ان کی خوب پرورش کی، تعلیم و تربیت کی اور اب وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور ان سے معافیاں مانگنے لگا۔ پھر تینوں بچوں کو لا کر جامع مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا اور پنجرا کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں آ کر گر گیا اور سارا قصہ سنا کر معافی مانگی۔ ملکہ بھی رونے لگی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام میں بھیجا تاکہ لباس تبدیل کرے اور ان کی حسد بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آ گئی۔ اس وقت سب نے مل کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ تینوں بچے نئے محل میں آ گئے۔ بادشاہ نے اس سارے قصے کے بعد ایک عرصے تک نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔